जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिर मुगल बोल रहा हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस पर लाइक भी कर दें, और अगर आपने मुझे कोई मशवरा देना है तो आप मुझे कमेंट्स में मशवरा भी दे सकते हैं। आज बरोज़ सोमवार है और आज पहला अदालती दिन है काजी फैज़ ईसा का। हम उसके हवाले से भी बात करेंगे। आज के हमारे मौज़ूआत हैं, जो सबसे पहला हमारा मौजू होगा जो मियाँ अब्बास फ़ारूक का जो बेटा है मियाँ अमार, छोटा मासूम बच्चा, वो आज अल्लाह को प्यारा हो गया है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे आज इस्लामाबाद में एक नौजवान ने हाई वोल्टेज जो लाइन होती है उसके ऊपर चढ़ के ख़ुदकुशी की कोशिश की बेरोज़गारी के हाथों। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि जो नून लीग और पीपल पार्टी ने एक नूरा कुश्ती शुरू कर दी है, उस पर हम बात करेंगे। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे काजी फैज़ ईसा का पहला दिन कैसा है और काजी साहब के सामने क्या चैलेंजेस क्या है। पाँचवें नंबर पे हम बात करेंगे निगरान हुकूमत में जो तकरीरियाँ हो रही हैं और उन पे हम बात करेंगे। छठे नंबर पे जो नून लीग और पीपल पार्टी ने जो जलसे जुलूस शुरू किए होंगे उस पर हम बात करेंगे। और सातवें नंबर पे आज इस्लामाबाद में एक दफ़ा फिर मालिकान इस्लामाबाद पे एक ज़ालिमाना ऑपरेशन हुआ है, हम उस पर बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं जी मियाँ अमार से। मियाँ अमार का वालिद मियाँ अब्बास जो है वो तहरीक इंसाफ का एक टिकट होल्डर है और एक सियासी कैदी है। 9 मई के वाक़यात की आड़ में उसको भी अगवा किया गया, फिर उसको पाबंद सलासल किया गया। उसका एक बयान आपने सुना होगा, वो प्रिजनर वैन के अंदर से अपने बेटे को कह रहा है कि बेटा तुमने हिम्मत नहीं हारनी, तेरा बाप हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। और उसका बेटा उसके पीछे, इतने उसके घर में छापे पड़े, इतना वो बच्चा स्ट्रेस हुआ कि वो बहुत कोई 1 माह के करीब वो सीरियस रहा। उसको हॉस्पिटल वालों ने हॉस्पिटल से निकाल दिया। ये इतना बड़ा जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम के साथ। और जुर्म क्या है? फ़कत इमरान खान के साथ खड़ा होना, नज़िए के साथ खड़ा होना, ताकत की हुक्मरानी को ना मानना, आइन और कानून का झंडा बुलंद करना, हकीकी आज़ादी का झंडा बुलंद करना, ये जुर्म है। कितने बच्चे और मरेंगे, कितने नौजवान और मरेंगे, कितनी माओं के जिगर गोशे उनके लाशें तड़पेंगे, कितने माओं के जिगर गोशे तबाह बर्बाद हो गए इस तरीके से। लेकिन ये याद रखें, मैं उन ताकतवर इदारों से, ताकतवर लोगों से ये कहना चाहता हूँ, ये जंग इमरान खान ने शुरू की है, अवाम उसके साथ खड़ी हो चुकी है। ना इनका लीडर इमरान खान हटेगा, ना भागेगा, ना झुकेगा, ना हार मानेगा, ना ये अवाम मानेगी, ना ये लोग मानेंगे। आपको बिल आखिर हकीकी आज़ादी देनी पड़ेगी। और अवाम के लिए मेरा ये पैगाम है कि हकीकी आज़ादी प्लेट में रख के नहीं मिलती। आप मत सोचें कि आप घरों में बैठे रहेंगे और कोई आपको हकीकी आज़ादी दे देगा। मियाँ अमार के बेटे, मियाँ अब्बास के बेटे मियाँ अमार की शहादत का जितना हमें दुख है, उतना ही हमारा जज्बा बढ़ा है, उतना ही हमारे वलवले ताज़ा हुए हैं। अगर मियाँ अब्बास अपने बेटे की कुर्बानी दे सकता है और झुकने से उसने इनकार कर दिया है, तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तानी 25 करोड़ अवाम भी खड़ी होगी, नहीं झुकेगी और खसो खाशाक की तरह बहा देगी तुम सबको। दूसरे नंबर पे आज एक वाक़या हुआ है। वैसे तो रोज़ाना इस तरह के वाक़यात होते हैं। इस्लामाबाद में पुलिस लाइन के सामने एक हाई वोल्टेज खंबे पे चढ़ गया एक बंदा, और उसका एक ही नारा था कि मैं बेरोज़गार हूँ, मैं किधर जाऊँ, मैं कहाँ से बच्चों को खिलाऊँ पिलाऊँ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 25 करोड़ आवाम सिवाय 2-4 लाख लोगों को छोड़ के सारी हाई वोल्टेज खंभों पे चढ़ने को तैयार है, सारी खुदकुशियाँ करने को तैयार है। सबके यहाँ यही पोजीशन है। पाकिस्तान में मिडिल क्लास ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान में या अपर क्लास बची है या ये गरीब बच्चे हैं। मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास इस जालिम अशराफिया ने ख़त्म कर दिया है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, ख़ुदकुशी इसका हल नहीं है, खम्भों पे चढ़ना इसका हल नहीं है। इसका हल है जुल्म के आगे खड़े होना, हुक्मरानों का गिरबान पकड़ के पूछना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया था कि अफजल जिहाद जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना है। एक बंदा घर बार बीवी बच्चे छोड़ के बॉर्डर पे जाता है, अपने मुल्क, अपने वतन, अपने इस्लाम दुश्मन के साथ लड़ता है, अपनी जान दे देता है। अल्लाह कुरान में कहता है वो शहीद है, वो जिंदा है, उसे मुर्दा मत को। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि उससे भी अफसल जिहाद ये है, यानी कि आप बॉर्डर में बंदूक उठा के अपनी जान देने से भी बड़ा जिहाद ये है जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना। तो ये क्यों कहा अल्लाह के रसूल ने
اس لیے کہ جب آپ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہتے ہیں تو پھر اسی طرح میاں آباد کے بیٹے کی طرح آپ کے بیٹوں کی بھی جانیں جاتی ہیں، آپ کے بچوں کو تنگ کیا جاتا ہے، آپ کے کاروبار بند کیے جاتے ہیں، آپ کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، آپ کی ماں اور بہنوں کو تنگ کیا جاتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو خودکشیاں اور یہ سارے ہو رہے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ آپ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق نہیں کہہ رہے۔ آپ اٹھیں، بجائے اس کے کہ آپ خودکشی کریں یا اپنے بچوں کو ماریں، یار اٹھیں اور جا کے کس چوکوں اور چراہوں میں بیٹھ جائیں اور انہیں کہیں بھائی ختم کرو اپنے للے تللے، ختم کرو اپنی عیاشیاں، ختم کرو یہ ہمارے پیسوں پہ تم جو سالانہ ہزاروں ارب روپیہ یہ ہمارا کھا جاتے ہیں، جس کو انہوں نے لیگلائز کیا ہوا ہے۔ میں کرپشن کی بات نہیں کر رہا، جو فیول کے نام پہ، گھروں کی مینٹیننس کے نام پہ، گاڑیوں کی خریداری کے نام پہ، گاڑیوں کی مینٹیننس کے نام پہ، جو اپنے علاج معالجے کے نام پہ، جو اپنی عیاشیوں کے نام پہ لیگلائز کر کے یہ کھا جاتے ہیں، جب تک عوام نہیں اٹھے گی یہ اپنی عیاشیاں نہیں بند کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ آج نون لیگ اور پیپل پارٹی جو ہے وہ جلسے کر رہی ہے، ریلیاں نکال رہی ہے، اور تحریک انصاف پہ پابندی ہے، جھنڈا اٹھانے پہ پابندی ہے، تحریک انصاف کی کیپ پہننے پہ پابندی ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں ان حکمرانوں سے کہ کس طرح کا آپ ملک میں نظام لا رہے ہیں؟ ایک پہلوان کو آپ نے باندھ دیا اور 14 پہلوان جو اس کے مقابلے میں ان کو کھلا چھوڑ دیا کہ جاؤ اس ایک پہلوان کو مارو جا کے۔ آپ اس طرح کا اگر آپ نے الیکشن کرا بھی دیا تو دنیا اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرے گی، اور دنیا ہو سکتا ہے کر بھی لے، پاکستانی عوام اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرے گی۔ الیکشن وہی ہوتا ہے جس میں سارے پہلوانوں کو کھلا چھوڑا جائے، تحریک انصاف کو بھی کھلا چھوڑو، ان سب کو بھی کھلا چھوڑو، فری اینڈ فیئر الیکشن کرو، پھر ہم دیکھتے ہیں کیسے الیکشن لڑتے ہیں ہمارے ساتھ۔ چوتھے نمبر پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آج پہلا دن تھا، انہوں نے ایک دو اچھے فیصلے کیے ہیں، تقرری انہوں نے ایک بڑی اچھی کی ہے، انہوں نے جو اپنا سیکٹری لگائے ہیں پروفیسر ڈاکٹر مشتاق خان صاحب، محمد مشتاق خان صاحب، میں کچھ 1.5-2 سال سے ان کو پڑھ رہا ہوں، بڑے زبردست قانون دان ہے، اور اس سے بھی زیادہ حق گوئی پچھلے 1.5-2 سال میں جتنے بلنڈرز کیے ہیں اس فاشسٹ فسطائی حکومت نے، سب کے خلاف اس نے آواز بلند کی ہے، تو بڑی خوشائن تقرری ہے ان کی۔ اور دوسرے نمبر پہ قاضی صاحب آپ کے سامنے آج پہلا دن ہے، اچھا فیصلہ ہے آپ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ آپ لائیو دکھا رہے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے آپ بے شک لائیو نہ دکھائیں، آپ کا فیصلہ بولے گا۔ آپ کے سامنے کوئی 20-21 خواتین لاہور میں بند ہیں 9 مئی کے واقعات کی آڑ میں، 25 لڑکے اس دن شہید ہوئے ہیں 9 مئی کے واقعات کی آڑ میں۔ ہم تو کہتے ہیں اس کی جوڈیشل انکوائری کروائیں، افسوسناک واقعہ تھا، قابل مذمت واقعہ تھا، عمران خان نے مذمت کی، ہم سارے کرتے ہیں، لیکن انکوائری تو وہ ہوا کیسے؟ اس دن پولیس کدھر تھی، سیکورٹی کدھر تھی کور کمانڈر ہاؤس کی، کہاں سارے غائب ہو گئے تھے اچانک؟ کون سے لوگ تھے؟ اس کے CCTV فوٹیج کہاں ہے کور کمانڈر ہاؤس کے، تاکہ پتہ چلے کون سے لوگ ایگزیکٹ سب سے پہلے اندر گھسے اور کنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے۔ آپ کے سامنے بہت سارے کیسز ہیں، عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، آج تک اس کی FIR درج نہیں ہوئی۔ 25 مئی 2022 میں تحریک انصاف کے کارکنان کو گھروں سے اٹھا کے ان کے دروازے توڑ کے ان کی املاک کو لوٹا گیا، آج تک اس کی تحقیقات نہیں ہوئی۔ 9 مئی کے بعد آج تک تحریک انصاف کے کارکنوں پہ جھوٹے پرچے، جھوٹے مقدمے، ان کو گھروں سے اٹھانا، ان کو مارنا، ان کا پیٹنا، ان کے بیوی بچے اٹھانا، کوئی آج تک تحقیقات نہیں کر سکا۔ یہ سارے آپ کو کرنے پڑیں گے اگر آپ نے اپنی کریڈیبلٹی بنانی ہے۔ آپ کو آرمی ایکٹ کے تحت جو عدالتیں بنی ہیں ان پہ فیصلہ دینا پڑے گا۔ کس طرح ایک سول آدمی کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے؟ تو یہ بہت سارے چیلنجز ہیں آپ کے سامنے، آپ کو ان سب کا دیکھنا پڑے گا اور ان سب کو آپ کو جواب بھی دینا پڑے گا۔ جو 14 مئی کو الیکشن ہونے تھے پنجاب میں اور KP میں، اس پہ جو توہین عدالت ہوئی ہے، عمر عطا بندیال صاحب نہیں دے سکے فیصلہ، امید ہے آپ فیصلہ دیں گے۔ وہ تو بھاگے ہیں توہین عدالت کروا کے اور ریٹائرمنٹ لے کے چلے گئے ہیں۔ آپ کو عدلیہ کی عزت بحال کرنی پڑے گی، آپ کو اس توہین عدالت میں جو مجرم ہے اس کو قانون کے اور آئین کے مطابق سزا دینی پڑے گی۔ اس کے بعد نگران حکومت کی جو تقرریاں کر رہے ہیں اس پہ آج کل آواز اٹھ رہی ہے اور ایک نورا کشتی کی فضا چل رہی ہے۔ پیپل پارٹی نے اعتراض کیا فلاں تقرری پہ، ان کو اعتراض اصل میں یہ نہیں ہے فلاں کی تقرری کیوں ہوئی ہے، اصل ان کا اعتراض یہ ہے کہ ہماری تقرری کیوں نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنا وزیر اطلاعات لگا لیا مرتضیٰ سولنگی، اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ان کو، اس لیے کہ ان کا بندہ لگا ہے، اور جو وزیر اعظم ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ لگا ہے، جو وزیر داخلہ ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ لگا ہے۔ اب 2 وزیر احد چیمہ اور فواد حسن فواد اگر لے لیے انہوں نے نون لیگ کے بندے، تو پیپل پارٹی کو یہ بیلنس خراب ہوتا ہوا نظر آیا کہ ہمارے بندے کم لگے ہیں، ان کے زیادہ لگ رہے ہیں۔ اصل اعتراض ان کا یہ ہے، لیکن پاکستانی عوام کا اعتراض یہ ہے کہ
آپ کا وزیر اعظم بھی غیر جانبدار نہیں ہے. جو غیر جانبدار ہونا چاہیے نگران وزیر اعظم وہ اسٹیبلشمنٹ کا خاص بندہ ہے. بظاہر تو وہ باپ پارٹی کا ہے لیکن وہ اور جو وزیر داخلہ ہے یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں, تو یہ بھی ایک پارٹی کے بندے ہو گئے. اسی طرح مرتضیٰ سولنگی جو ہیں وہ پیپل پارٹی کے بندے ہیں. کچھ بندے پیپل پارٹی سے لیے ہیں, کچھ نون لیگ سے لیے ہیں, زیادہ نون لیگ سے لیے ہیں, اور کچھ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں. تو یہ نگران حکومت قطعاً غیر جانبدار نہیں ہے. اس کے بعد چھٹے نمبر پہ ہے جو نون لیگ اور پیپل پارٹی نے ایک لڑائی شروع کر دی ہے بظاہر. ادھر سے انیف عباسی بیان دیتا ہے, ادھر سے ندیم افضل چند بیان دیتے ہیں. عوام اب بیوقوف نہیں بن سکتی آپ کی ان باتوں سے. بہت بیوقوف بنا لیا آپ نے 2-3 دہائیاں. جب اقتدار کی باری آتی ہے سارے مل بیٹھ کے کھاتے ہیں, بانٹ کے کھاتے ہیں, اور جب اقتدار سے باہر نکلتے ہیں 4 دن پھر لڑائی کرتے ہیں, نورا کشتی کرتے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں. نہ اب آپ کی گالیوں کی کسی کو پرواہ ہے, نہ آپ کے پیار کی کسی کو پرواہ ہے. قوم آپ کا یہ بھیانک 2 نمبر اور ایک منافقانہ چہرہ پہچان چکی ہے. اور آخر میں آج CDA نے آپریشن کیا اور بڑے بندے زخمی کیے ہیں چونترا, میرا بیری اور سنجاڑی میں, اور گولیاں ماری ہیں سیدھی لوگوں کو. بہت بڑا ظلم ہے عوامی مالکان کے ساتھ. ایک سرکاری جگہ پہ اگر کوئی جھگی لگا کے بیٹھ جاتا ہے تو اس کے بھی رائٹس اسٹیبلش ہو جاتے ہیں پاکستان میں. اس پہ بھی سپریم کورٹ نوٹس لے لیتی ہے, ہائی کورٹ نوٹس لے لیتی ہے, کسی وزیر کو رحم آ جاتا ہے, کسی وزیر اعظم کو رحم آ جاتا ہے. اور یہ لوگ تو اپنی جدی زمینوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, باپ دادا پردادا کی زمینوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے رائٹس نہیں ہیں کیا؟ ان کا گھر جب تم توڑتے ہو تو ان کو بدلے میں تم نے گھر نہیں دینا, تم نے ان کو پلاٹ نہیں دینا, تم نے ان کو گھر کی قیمت نہیں دینی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے جو مقامی مالکان نہیں ہوتے وہ ویسے ہی آ کے مکان بنا لیتے ہیں. ہم ان کا کیس علیحدہ ہے, ان کو آپ علیحدہ ڈیل کریں. لیکن جو جدی مالک ہے, جو باپ دادا پردادا سے رہ رہا ہے, اس کا گھر ہے, اس کا مکان ہے, وہ کدھر جائے یار اپنا گھر اٹھا کے؟ قابل مذمت ہے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت سے کہ یہ آپریشن بند کرے. جنہوں نے آپریشن کیا ان کو سزا دے, جنہوں نے عوام کو گولیاں ماری ان کو سزا دے, اور عوام کو ان کا حقوق دے. کیا سمپل سی بات ہے, اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہوتی. جو جدی مالک ہے, اس کا گھر بنا ہوا ہے, اس کو اس کے بدلے پلاٹ دیں. اس کے جو گھر کے میٹیریل کی, جس کو BUP کہتے ہیں, بلٹ اپ پراپرٹی, اس کی موجودہ قیمت دے. اللہ خیر صلاح, وہ جانے کو تیار ہے. لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں تم گھر توڑو, تمہیں پلاٹ دے دیں گے, اور پلاٹ ملتا ہے کاغذوں میں. اس پہ میں ایک تفصیلی بھی لاگ کروں گا انشاءاللہ. بہرحال یہ تھے آج کے واقعات. انشاءاللہ یہ متاثرین پہ میں دوبارہ تفصیلی بھی لاگ کروں گا. پھر آپ سے ملیں گے. شکریہ.